بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور کے ایک پرانے خاموش اور سادہ محلے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں میں اپنی ماں زبیدہ بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک نہایت نیک اور دیندار خاتون تھی۔ محلے میں ان کی شہرت ایک تہجد گزار، سچ بولنے والی اور مدد کرنے والی عورت کی تھی۔ جو بھی انہیں جانتا تھا ان کی تعریف کے بغیر نہ رہتا تھا۔ زبیدہ بیگم کی صبح کا آغاز تہجد کی نماز سے ہوتا تھا۔ وہ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتیں اور پھر کچن میں جا کر دن کے لیے تیاری کرتیں۔ ان کے دن کا ہر لمحہ کسی مقصد سے بھرا ہوتا تھا۔ وہ محلے کے غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی، کسی بیمار کی تیمارداری کرتی اور بیواؤں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی۔ ان کی اس خدمت نے انہیں محلے میں ایک ماں جیسا مقام دیا تھا۔ میری ماں میرے لیے سب کچھ تھیں۔ میں ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ میری رہنمائی کرتی، مجھے دین کی باتیں سمجھاتی اور ہمیشہ چاہتی تھی کہ میں ایک نیک انسان بنوں، مگر میرا رویہ ان کے برعکس تھا۔ میں نمازوں میں سستی کرتا، دنیاوی معاملات میں زیادہ دلچسپی لیتا اور کبھی کبھار ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا، لیکن ماں مجھ پر سختی نہیں کرتی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، بیٹا ایک دن تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ ان کی یہ باتیں میرے دل میں اتر جاتی، لیکن عملی طور پر میں وہ نہ کر سکا جو وہ چاہتی تھی۔ ایک دن جب میں دفتر سے واپس آیا تو ماں کو کچن میں کھانا بناتے پایا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، ماں آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا دل میں کچھ عجیب سا درد ہو رہا ہے، لیکن میں ٹھیک ہوں، تم کھانا کھا لو۔ میں نے ان کی بات کو معمولی سمجھا، لیکن شام ہوتے ہوتے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں فوراً انہیں قریبی اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور ان کی حالت نازک ہے۔ میری دنیا جیسے رک گئی تھی۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹی ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، اللہ کی رضا ہر چیز پر مقدم ہے، بس میری مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے تھے۔ چند گھنٹوں بعد وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھیں۔ ان کی وفات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ماں کی وفات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پورے محلے نے اس صدمے کو محسوس کیا۔ لوگ جمع ہوئے، ان کے جنازے میں شرکت کی اور ہر کوئی کہہ رہا تھا، زبیدہ بیگم جیسی نیک عورت ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جنازے کے بعد میں بہت دنوں تک ان کی یادوں میں کھویا رہا۔ ان کا مسکراتا چہرہ، ان کی نصیحتیں اور ان کی دعائیں مجھے مسلسل یاد آتی رہیں۔ ماں کی وفات کے بعد میں نے روزانہ ان کی قبر پر جانے کی عادت بنا لی۔ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا، ان کے لیے دعا کرتا اور ان کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ وہ لمحے میرے لیے سکون کا باعث تھے۔ لیکن تیسرے ہی دن جب میں قبر پر گیا تو کچھ عجیب سا ہوا۔ قبرستان میں ایک سنسان اور پراسرار سی خاموشی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور درختوں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے بیٹھا، جیسے ہی دعا مکمل کی اور خاموش ہوا، مجھے قبر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب دوبارہ غور سے سننے کی کوشش کی تو آواز واضح تھی۔ یہ کسی انسان کی سسکیاں تھیں جو قبر کے اندر سے آ رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور جلدی جلدی دعا مکمل کر کے گھر واپس آ گیا۔ اس رات جب میں سویا تو خواب میں کچھ عجیب سا دیکھنے لگا۔ ماں کی آواز سنائی دی اور وہ رو رہی تھی۔ ان کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں خواب سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا دل بہت بے چین ہو گیا تھا۔ میں نے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ چند دن بعد میں نے محلے کے امام صاحب سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان کے پاس جا کر سارا ماجرا سنایا۔ امام صاحب نے غور سے میری بات سنی اور کہا، بیٹا یہ معاملہ عام نہیں لگتا، کبھی کبھار مرنے کے بعد بھی کچھ ایسے معاملات باقی رہ جاتی ہیں جو انسان کو تکلیف میں رکھتی ہیں۔ میں استخارہ کروں گا اور اللہ سے رہنمائی طلب کروں گا۔ تم 3 دن انتظار کرو اور اس دوران اپنی ماں کے لیے دعا اور نوافل پڑھتے رہو۔ امام صاحب کے یہ الفاظ میرے لیے امید کا سہارا بن گئے۔ 3 دن بعد امام صاحب نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹا تمہارے گھر میں کچھ ایسا ہے
جو اس تکلیف کی جڑ ہے۔ تمہیں حقیقت جاننے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل میں خوف اور تجسس پیدا کر دیا۔ امام صاحب کی باتوں نے میرے دل کو مزید بے چین کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے، ورنہ میری ماں کی تکلیف کم نہ ہوگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کی ہدایت کے مطابق میں نے دعا اور نوافل کا سلسلہ بڑھا دیا۔ اگلی رات جب میں سویا تو پھر سے ایک عجیب خواب آیا۔ ماں مجھے دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے پر بے سکونی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، لیکن ان کی آواز دھندلی تھی۔ میں خواب میں انہیں پکار رہا تھا، امی کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ لیکن ان کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں ملا تھا۔ اس خواب کے بعد میری بے چینی بڑھ گئی۔ میرے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ ماں کی تکلیف کا سبب کہیں میں تو نہیں؟ کیا کوئی ایسی بات تھی جسے میں نے نظر انداز کیا ہو؟ اگلے دن میں دوبارہ امام صاحب کے پاس گیا۔ میں نے انہیں خواب کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اللہ کے نزدیک ہر عمل کا حساب ہوتا ہے۔ شاید تمہاری ماں کی زندگی میں کوئی ایسا عمل رہ گیا ہو جسے درست کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ میں استخارہ کروں اور اللہ سے ہدایت مانگوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ممکن ہو تو اپنے گھر کے پرانے سامان اور معاملات کو گھنگالو۔ میں نے امام صاحب کی بات پر عمل کرتے گھر کی ہر چیز کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے ماں کے کمرے کی الماری، ان کے کپڑے اور وہ تمام چیزیں جو وہ استعمال کرتی تھیں وہ چھان ماری، لیکن مجھے کچھ خاص نہیں ملا۔ آخر کار میری نظر ایک پرانی لکڑی کی پیٹی پر پڑی جو ہم نے کئی سالوں سے نہیں کھولی تھی۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ پیٹی ان کے والدین کی نشانی ہے، اس لیے میں نے کبھی اسے کھولنے کی جرات نہیں کی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پیٹی کا تالا کھولا۔ اندر پرانے کاغذات اور کچھ زیورات رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک دستاویز نے میری توجہ کھینچ لی۔ یہ ایک پرانی رجسٹری تھی۔ میں نے جب اسے غور سے پڑھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے گھر کی ملکیت کا کاغذ تھا، لیکن مالک کا نام زبیدہ بیگم نہیں بلکہ کسی اور خاتون کا تھا۔ یہ نام محلے کی ایک بیوہ عورت کا تھا جس کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ یہ گھر ہماری ملکیت میں نہ ہو؟ میں فوراً اس بیوہ عورت کے گھر گیا۔ وہ ایک کمزور نحیف سی خاتون تھی جو اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور اندر آنے کو کہا۔ میں نے انہیں وہ کاغذات دکھائے اور پوچھا کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہاں، یہ میرا گھر تھا، لیکن تمہاری ماں نے کہا کہ وہ اسے خریدنا چاہتی ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے یہ کاغذات کھو دیے اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں جان گیا کہ ماں نے یہ گھر شاید کسی غلط طریقے سے لیا تھا۔ میں گھر واپس آیا اور میرا دل بہت بھاری ہو گیا تھا۔ ماں جیسی نیک عورت نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ جان بوجھ کر اس گناہ میں مبتلا ہوئیں یا شاید کوئی مجبوری تھی؟ میں نے امام صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا، بیٹا، ہر گناہ کا کفارہ ممکن ہے، لیکن تمہیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اگر یہ گھر واقعی اس عورت کا ہے تو اسے واپس کرنا تم پر فرض ہے۔ اس رات میں ماں کی قبر پر گیا۔ جیسے ہی دعا کے لیے بیٹھا پھر سے سسکیاں سنائی دیں، لیکن اس بار آواز زیادہ واضح تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ماں کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر بیوہ عورت کو واپس کرنا ہی ہوگا، لیکن کیا میں اپنی ماں کی نیکیوں کے داغ کو دھو پاؤں گا؟ ماں کی قبر سے آنے والی سسکیاں اور خوابوں کی بے چینی نے میرے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اس رات میں نے نوافل پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ وہ میری رہنمائی کرے۔ بیوہ عورت کو اس کا حق واپس کرنا ایک آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ یہی گھر ہماری رہنے کی واحد جگہ تھی، لیکن دل میں ایک عزم تھا کہ ماں کی آخرت کی تکلیف کو ختم کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اگلی صبح میں نے ہمت جٹائی اور دوبارہ اس بیوہ خاتون کے گھر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی اور وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک خفیف سا خوف تھا، جیسے انہیں اندازہ ہو کہ میں کیا بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا، خالہ، میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ ان کے گھر میں غربت کے آثار نمایاں تھے۔
टूटे हुए फर्नीचर, पुराने बर्तन और देवरों पर मट्टी की तह इस बात की गवाही दे रही थी कि ये लोग कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि खाला, मैं आपसे दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगने आया हूँ। ये घर जिसमें हम रह रहे हैं दरअसल आपका है। ये दस्तावेज़ इस बात का सबूत है कि ये जगह आपकी मलकियत थी, लेकिन मेरी माँ ने किसी न किसी तरह इस पर कब्जा कर लिया। बेवा खातून की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत नेक थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा किया होगा। शायद उन्हें किसी मजबूरी ने ये कदम उठाने पर मजबूर किया हो। मैंने जवाब दिया, खाला, मैं अपनी माँ की नेकियाँ और उनकी आखिरत की राहत वापस लाना चाहता हूँ। उसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको आपका हक वापस दूँ। आप अपना घर ले लें। ये सुनकर वो औरत हैरत में पड़ गई। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम कहाँ रहोगे? तुम्हारे पास और कोई जगह भी नहीं। मैंने कहा कि अल्लाह बड़ा करीम है, वो हमें संभाल लेगा। लेकिन अगर मैंने ये घर वापस नहीं किया तो मेरी माँ की रूह को सुकून कभी भी नहीं मिलेगा। इस फैसले ने पूरे मोहल्ले में हलचल मचा दी। लोग ये बात सुनकर हैरान रह गए कि मैं माँ के इंतकाल के बाद उनके किए गए अमल का कफ़ारा अदा करने के लिए अपना घर छोड़ रहा हूँ। कुछ लोगों ने मेरी तारीफ़ की, जबकि कुछ ने कहा कि ये पागलपन है, कहाँ रहोगे? लेकिन मैंने उनकी बातों की परवाह नहीं की। मेरे जहन में सिर्फ माँ की तकलीफ़ को ख़त्म करने का ख्याल था। एक हफ्ते के अंदर मैंने तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और वो घर बेवा औरत के हवाले कर दिया। ये लम्हा मेरे लिए बहुत जज्बाती था। मेरे दिल में एक अजीब सी राहत थी, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। बेवा खातून ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा और तुम्हारी माँ के लिए मैं दिल से दुआ करूँगी। उस रात में जब सोया तो ख्वाब में माँ दोबारा आई, लेकिन इस बार वो सुकून में लग रही थी। उनके चेहरे पर वो परेशानी और बेचैनी नहीं थी जो पहले नज़र आती थी। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, बेटा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। ये ख्वाब मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने जल्द ही मेरे लिए एक नई राह खोली। मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग ने मुझे अपने घर के एक हिस्से में रहने की पेशकश की। वो मुझे अपने बेटे की तरह समझते थे और मेरा फ़ैसला सुनकर वो बहुत मुतासिर हुए। मैंने उनकी पेशकश कबूल कर ली और वहाँ मुंतकिल हो गया। मेरी ज़िंदगी सादा थी, लेकिन मेरे दिल में सुकून था कि मैंने अपनी माँ के हक़ में वो किया जो उनके लिए ज़रूरी था। माँ की आखिरत की राहत और अपने ईमान की मजबूती के साथ मेरी ज़िंदगी ने एक नई सिमत इख्तियार की। लेकिन क्या ये सब मेरे दिल के तमाम सवालात का जवाब था? माँ की मग़फ़िरत के बाद मेरे दिल को सुकून तो मिला, लेकिन ज़िंदगी एक नई जद्दोजहद में दाखिल हो चुकी थी। मेरा रोज़गार मामूली था और अब रिहाइश का मसला भी दरपेश था। मोहल्ले के बुज़ुर्ग की मदद से मैं उनके घर के एक छोटे से कमरे में मुंतकिल हो गया। वो बुज़ुर्ग मेरे लिए वालिद जैसी शफ़क़त रखते थे और मेरी नीयत और कुर्बानी की तारीफ़ करते थे। इस छोटे से कमरे में ज़िंदगी सादगी से गुजरने लगी। हर रात माँ के लिए दुआ करता और शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। लेकिन आजमाइशियाँ भी ख़त्म नहीं हुई थीं। एक दिन मोहल्ले के एक नौजवान कामरान, जो मेरा अच्छा दोस्त भी था, वो मेरे पास आया और कहा कि अली भाई, आपने अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए जो कुछ किया है वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप खुद कहाँ खड़े हैं? आपके पास कुछ खास वसाइल नहीं हैं। ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी? उसकी बात ने मुझे झंझोड़ा। मैंने महसूस किया कि मुझे अब अपनी ज़िंदगी के लिए एक मजबूत मंसूबा बनाना होगा। मैंने फ़ैसला किया कि एक बेहतर नौकरी तलाश करूं ताकि ज़िंदगी के मसाइल को बेहतर तरीके से संभाल सकूं। कई जगह दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी ना मिली। लाहौर जैसे बड़े शहर में वसाइल कम होने पर मौक़े हासिल करना मुश्किल था। एक दिन एक कंपनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। यह कंपनी एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी की पेशकश कर रही थी। मैंने इंटरव्यू दिया और चंद दिन बाद मुझे नौकरी के लिए मुंतखब कर लिया गया। ये मेरी ज़िंदगी के लिए एक नई शुरुआत थी। इसी दौरान बेवा खातून ने मुझसे मुलाकात की। वो मेरे फ़ैसले की बहुत शुक्रगुजार थीं। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने जो कुर्बानी दी है इसकी बदौलत मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करती रहूँगी।
ان کی باتوں نے میرے دل کو تقویت دی۔ میں نے سمجھ لیا کہ جب انسان دوسروں کے حق ادا کرتا ہے اللہ اسے کسی نہ کسی شکل میں صلہ ضرور دیتا ہے۔ جب میں نے اپنی پہلی تنخواہ لی تو دل بہت خوش ہوا۔ میں نے سب سے پہلے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور ماں کی قبر پر جا کر دعا کی۔ اس دن قبر پر وہ مجھے سسکیاں دوبارہ سنائی کبھی بھی نہیں دیں جو پہلے آتی تھیں۔ اس لمحے نے میرے دل کو ایک خاص سکون دیا۔ ماں کی مغفرت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ اب میری زندگی ایک نئے راستے پر گامزن تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ محلے کے بچوں کے لیے کچھ کروں گا، کیونکہ ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ علم کی روشنی ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں نے اپنے محدود وسائل کے باوجود محلے کے چند غریب بچوں کو مفت تعلیم دینے کا آغاز کیا۔ یہ عمل میرے لیے نہ صرف خوشی کا باعث تھا بلکہ ماں کی یادوں کو بھی زندہ رکھنے کا ذریعہ تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن دفتر میں کچھ مسائل پیدا ہو گئے۔ میرا ایک ساتھی میرے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر مجھے نوکری سے نکلوانا چاہتا تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ نوکری میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور معاملے کو بزرگ کے ساتھ شیئر کیا۔ انہوں نے مجھے صبر کرنے کی تلقین کی اور کہا، بیٹا جو حق پر ہوتا ہے اللہ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تمہیں اپنے ایمان پر قائم رہنا ہوگا۔ چند دن کے بعد کمپنی کے مینیجر نے معاملے کی تحقیقات کی اور معلوم ہوا کہ الزامات جھوٹے تھے۔ اس ساتھی کو معطل کر دیا گیا اور میری نوکری محفوظ ہو گئی۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی اور میرے ایمان میں مزید مضبوطی آ گئی۔ نوکری میں استحکام اور محلے کے بچوں کے لیے تعلیم دینے کا عمل اور بیوہ خاتون کی دعائیں، یہ سب میری زندگی کے اہم اجزاء بن چکے تھے۔ لیکن پھر بھی دل میں ایک کمی تھی، ایک ایسی خواہش تھی جس کی تکمیل کا کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خواہش تھی اپنی ماں کی روح کو مکمل سکون دینا اور اپنے کیے گئے گناہ کا ازالہ کرنا۔ ایک رات جب میں سو رہا تھا پھر سے وہی خواب آیا۔ اس بار میری ماں بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ پریشانی نہیں تھی جو پہلے دیکھنے کو ملتی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے مسکرا کر کہا، بیٹا تم نے جو قدم اٹھایا ہے وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ نے تمہیں راستہ دکھایا ہے اور اب تمہاری زندگی میں سکون ہے۔ یہ خواب میرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میں نے ماں کی روح کو سکون پایا اور وہ جس عذاب میں مبتلا تھیں وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جس درد اور پریشانی کا سامنا کیا تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی محنت اور ایمانداری سے جو مقام حاصل کیا تھا وہ اب سچ میں خوشحال اور سکون بخش زندگی بن چکی تھی۔ نوکری کی کامیابی، بچوں کے لیے مفت تعلیم دینے کی خوشی اور ماں کی مغفرت نے میری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اللہ کے فضل سے اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میری ماہانہ آمدنی میں اضافہ ہو چکا تھا اور میں نے سوچا کہ بیوہ خاتون کے ساتھ اپنی کامیابی بانٹوں۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا، خالہ آپ کی دعاؤں نے میری زندگی بدل دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی مالی مسئلہ نہ رہے۔ انہوں نے میری باتوں پر خوش ہو کر دعا دی اور میں نے ان کی زندگی آسان بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ ایک نیا مقصد بھی اپنایا۔ میں نے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی کوشش کی۔ محلے میں یتیم بچوں کے لیے وظائف دینے کا فیصلہ کیا اور ہر ماہ کچھ رقم اس مقصد کے لیے مختص کی۔ اس کے علاوہ میں نے چند خیرات کے اداروں میں بھی تعاون کرنا شروع کیا۔ یہ سب میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور میں نے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے مکمل کیا۔ زندگی کے اس مرحلے پر میں نے ایک نئی سمت میں قدم بڑھایا۔ میں نے ایک خوبصورت اور نیک دل لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا نام سارہ تھا اور وہ ایک تعلیم یافتہ اور مہذب لڑکی تھی۔ سارہ کی روحانیت اور اس کا سادہ زندگی گزارنے کا انداز میرے دل کو بہت پسند آیا۔ سارہ نے میرے ساتھ مل کر نئی زندگی کے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ زندگی کی خوبصورتی اور سکون کا احساس مزید بڑھ گیا تھا۔ ایک دن میں نے سارہ کے ساتھ مل کر ماں کی قبر پر ایک خوبصورت دعا کی۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ ماں کی روح کو سکون مل چکا ہے اور اللہ کی رضا کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے اس اہم مقصد کو پورا کیا۔ زندگی میں جتنے بھی مسائل آئے تھے ان سب کا حل اللہ کی رضا میں تھا۔ ماں کی تکلیف، میرے گناہ اور ان سب کا کفارہ اب مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے کیے گئے کاموں کی اصلاح کی اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی کو ایک نیا رخ دیا۔ دوستو، علی کی زندگی کی یہ کہانی نہ صرف ایک شخص کی ذاتی جد و جہد اور فتوحات کی ہے
بلکہ اس میں ایک گہرائی بھی ہے کہ کس طرح انسان اپنی غلطیوں کو سدھار کر ایک نئی زندگی کی جانب قدم بڑھا سکتا ہے۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ انسان جب سچائی اور عدل کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کے تمام راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔